الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. صحابی رسول اس کو کہلایا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی ہو. اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابیت کسبی کام نہیں ہے بلکہ یہ وہبی ہے. اللہ رب العزت نے جن بندوں کو چن لیا تھا وہی لوگ صحابی کہلاتے ہیں. تین بڑے بڑے معجزے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ان میں سے ایک معجزہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف سے سفیر بن کر آئے. وہ فرماتے ہیں کہ میں
کن اکھیوں سے دیکھتا تھا کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، یہ زمین پہ پانی گرنے نہ دیتے اور ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے پر لگاتے، چہرے پر لگاتے۔ آپ لعاب مبارک پھینکتے، وہ ہاتھ آگے کر دیتے۔ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، اتنی تعظیم کسی بادشاہ کی نہیں ہوتی تھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کیا کرتے تھے۔ وہ باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے ساتھ غریب غربا ہیں، یہ جب آپ پہ مشکل وقت آئے گی یہ سارے بھاگ جائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ تم لات اور عزیٰ کی پیروی کرنے والے ہو۔ عرب میں ایک مشہور گالی تھی، اس گالی کو انہوں نے استعمال کیا اور کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ توہین آمیز لفظ تھا اس کے لیے۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو دوسرے ساتھی نے بتایا کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ تو اس وقت کہنے لگے کہ آپ کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کی وجہ سے آپ کو میں جواب نہیں دیتا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر کے دکھائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کو ایسے یقین ہوتا تھا کہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل تو سکتے ہیں، رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں۔ ایک منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کیا، پاس کوئی نہیں تھا، وہ ایک شخص تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، میں سودے سے مکر جاتا ہوں، رسول اللہ کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اب یہ بحث و تکرار ہو رہی تھی، ایک صحابی پاس سے گزرے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہہ رہا تھا جی آپ کے پاس گواہ ہے تو لاؤ۔ اس نے کہا میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، تو جھوٹا ہے۔ وہ بھاگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حذیفہ میں تو کل اس کے ساتھ اکیلا تھا، تجھے کیسے پتا ہے میں نے سچ بولا ہے؟ تو ان کا جواب سنیے۔ وہ فرمانے لگے ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ان سب چیزوں کا ایمان آپ کی زبان پہ لے کر آئے ہیں، تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت تھی
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم کھیتی باڑی کرتے ہو، اس کو اس طرح کر دو، مشورہ دیا، حکم نہیں دیا، مشورہ دیا کہ اس طرح کر لیا کرو۔ انہوں نے جب یہ کام کیا تو نقصان ہوا، تو انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے کہا تھا، ہم نے ایسے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا، اس کام کو آپ جانتے ہو، آپ بہتر طریقے سے کرو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اشارے دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے سرخ چادر پہنی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے آپ نے رخ موڑ لیا اس سے۔ کسی صحابی نے بتایا کہ تو نے سرخ چادر پہنی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے رخ موڑ لیا ہے۔ وہ چپکے سے اٹھا اور جا کر اس نے چادر کو آگ میں ڈال دی، پھر آیا مجلس میں بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ چادر کہاں گئی؟ تو اس نے عرض کی میں نے وہ جلا دی۔ کہا وہ جلائی کیوں؟ عورتوں کے کام آ جاتی۔ تو اس کا جواب سنیے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جس چادر کی وجہ سے میرے محبوب کی نظر مجھ سے ہٹ جاتی ہے میں اس کو گھر میں بھی نہیں استعمال کر سکتا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے کرنے چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ نقل و حرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم بزرگان دین سے سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نقل کیا کرتا تھا ایک شخص۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آتا تھا، جب عذاب آیا سب کے سب مٹ گئے، وہ ایک بچ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس سے تو مجھے سخت نفرت تھی، آپ نے اسی کو بچا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری نقل کرتا تھا، اس ادا کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو صحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں جس صورت میں یا الہ العالمین تو ان کو قبول فرما، کام کرنے والوں کو یا الہ العالمین اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما۔ جب موت کا وقت آ جائے تو یا الہ العالمین زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔